میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں سلام اور زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میری آئی ڈی کچھ دنوں کے لیے فیس بک کی طرف سے بلاک ہے، تو میں اپنے والد صاحب کی آئی ڈی سے آپ کے ساتھ لائیو ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کا لیے بہت بابرکت ثابت ہوگا۔ آئے ہم اپنی اس کلاس کو شروع کرنے سے پہلے اپنے آپ کو خداوند کے سامنے جھکائیں گے۔ پھر اسمانی باپ تیرا شکر ادا کرتے ہیں آج کے زندگی بخش پاک کلام کے لیے جو ایمان کے تعلق سے ہم سیکھنے والے ہیں۔ اے خداوند خدا، اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیرے پاک کلام میں لکھا ہے کہ پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ آج ہم سب کو یہ توفیق عطا فرما کہ تیرے کلام پر کاربند رہیں اور اس پر عمل کرنے والے بن سکے، یسوع کے نام میں آمین۔ میں خدا کے بندہ بھگت عارف جوید صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آج کا زندگی بخش پاک کلام ہم سب کے سامنے شیئر کریں۔ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں سلام پہنچے۔ سلام۔ آج میں زندگی کا دریا اوپن بائبل سیمنری آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ زندگی کے دریا کی شاہیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں۔ زندگی کا دریا یسوع مسیح ناصری ہے، زندگی کا دریا آسمان پر ہے۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں ایمان کے تعلق سے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان کیا چیز ہے۔ تو ایمانداروں کی جماعت ہمیشہ دعا میں مگن رہتی ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے خدا معجزات کرتا ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے خدا مردے بھی زندہ کرتا ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے خدا ناممکن کام کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے بے اولادوں کو خدا اولاد بھی دے دیتا ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے بیروں کے کان کھل جاتے ہیں۔ ایمانداروں کی دعا سے اندھوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایمانداروں کی دعا سے گونگوں کی زبان کھل جاتی ہے۔ ایمانداروں کی دعا سے بیمار شفا پاتے ہیں۔ ایمانداروں کی دعا سے بے شمار مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو آج جیسے یو کے سے شہزادہ صاحب، یو ایس اے سے شہزادہ صاحب، جن کی گاڑی کا کوئی پرابلم ہے، کاغذات کی پرابلم ہے، آج ہم نے پورے ایمان سے جتنے بھی زندگی کے دریا میں بیٹھے ہوئے خدا کے لوگ ہیں، خدا کے خادم ہیں، ان کے لیے مل کر دعا کریں گے تو خدا ان کے کاغذات کلیئر کر دے گا۔ جو بھی گاڑی کی پرابلم ہے، شہزادے صاحب کی جو بھی گاڑی کی پرابلم ہے، آج میرا ایمان ہے کہ میں ایمان کے تعلق سے بول رہا ہوں، ایمان کے بارے آپ کو سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان ہمیشہ فتح مندی کا نشان ہے۔ ایمانداروں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں، تو آج یہ معجزہ خدا کرے گا کہ ہم خدا کے نام پر جتنے بھی زندگی کے دریا میں بیٹھے ہیں، شہزادے صاحب کے خاندان کی خوشحالی کے لیے، ان کے کاروبار کے لیے دعا کریں گے تو خدا ان کو سلامت بھی رکھے گا، محفوظ بھی رکھے گا، خوشحالی بھی آج خدا ان کو دکھائے گا۔ تو آج میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں کہ ایمان اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ایمانداروں کو خدا سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح بلعام کہتا ہے، کاش کہ میں صادقوں کی موت مروں اور میری عاقبت بھی ان جیسی ہو۔ صادق ایمانداروں کو کہا گیا ہے، راست باز ایمانداروں کو کہا گیا ہے، سچا ایمانداروں کو کہا گیا ہے۔ تو آج ایمان کے مطابق میں نے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ موسیٰ ایماندار تھا، موسیٰ ایماندار تھا،
تو اس کے ساتھ کیا ہوا؟ 40 سال تک جادوگروں سے وہ مقابلہ کرتا رہا، آخر 40 سال اپنے ایمان سے جادوگروں کو شکست دیتا رہا۔ 40 سال تک مصر کے جتنے بھی جادوگر تھے بڑے بڑے، وہ سب اس کے آگے گھٹنے ٹیک گئے، سب اس کے آگے متھا ٹیک گئے، سب ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا شروع ہو گئے کہ ایمانداروں کے سامنے نہ کوئی بدرو ٹھہر سکتی ہے، نہ جادو ٹھہر سکتا ہے، نہ کوئی تعویذ ٹھہر سکتا ہے، نہ جادو ٹھہر سکتا ہے، نہ جادوگر ٹھہر سکتا ہے۔ تو یہ میرا فخر ہے، ایمان ہے کہ ایمانداروں کے درمیان معجزے ہوتے ہیں۔ ابلیس ایمانداروں کے سامنے شکست کھا جاتا ہے۔ تو 40 سال کے بعد موسیٰ نے اپنے ایمان کو دیکھا اور اپنی قدرت کو دیکھا کہ جو خدا نے اس کے اندر رکھی تھی، تو اس نے اپنا ہاتھ سمندر پر رکھا اور اس کے ہاتھ کے اوپر خدا کا جلالی ہاتھ آ گیا، تو تھلے پانی سمندر کا 2 حصے ہو گیا۔ تو جب پانی 2 حصے ہو گیا تو موسیٰ کی ساری قوم جو تھی بنی اسرائیل ملک سے پار نکل گئی، خشک زمین پر سے گزر گئی۔ ایسا معجزہ، ایسا ایمان دنیا میں ہو نہیں سکتا۔ تو ایمان خدا کے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان راست بازوں کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان سچے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، جھوٹ بولنے والوں کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، گالی بکنے والوں کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، نشے بازوں کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا، جادوگروں کے ساتھ ایمان نہیں ہوتا۔ تو موسیٰ نے 40 سال تک جادوگروں کو شکست دی، آخر اپنی قوم کو اکٹھا کر کے سمندر پر ہاتھ رکھا اور سمندر 2 حصے ہو گیا، سمندر 2 حصے ہو گیا۔ تو اس کی ساری قوم لاکھوں کی تعداد میں خشک زمین سے پار چلی گئی۔ اس کے بعد بے ایمان لوگوں نے، جادوگر لوگوں نے اسی خشک زمین پر سے گزرنے کی کوشش کی کہ ہم موسیٰ کی قوم کو پھر پکڑ کر واپس لائیں۔ تو جب وہ راستے میں گئے، سمندر کے درمیان گئے، تو خدا نے پانی کو پھر برابر اوپر کر دیا اور سب جادوگر سمندر کی تہہ میں غرق ہو گئے، سب جادوگر مر گئے، مصری مر گئے، کوئی جادوگر بچا نہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بات رکھا ہوں، ایماندار میں اور بے ایمان میں کیا فرق ہے۔ ایماندار سلامتی کے ساتھ سمندر پار کر گئے، بے ایمان اسی سمندر کے اندر غرق ہو گئے۔ آج اپنے ایمان کو مضبوط کرے، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ اسی طرح صدرک، میشک، عبدالجو اور دانیل کی طرف نظر کرے، یہ ایماندار تھے۔ یہ بابل کے اندر 4 لوگ ایماندار تھے، یہ یروشلم سے اسیر ہو کر آئے تھے، یرغمال ہو کر آئے تھے، قیدی ہو کر آئے تھے، لیکن اپنے ایمان میں مضبوط رہے۔ بابل شہر کے بادشاہ نے، نبوکدنضر نے ایک سونے کا بت بنوایا۔ وہ سونے کا بت جو تھا، سونے کی مورت جو تھی، وہ 90 فٹ اونچی تھی۔ تو کتنے ٹنوں کے حساب سے وہ سونا لگا ہوگا۔ تو اس کا شوق تھا کہ ساری دنیا، سارا ملک جس وقت میرا اعلان ہو اس کو سجدہ کرے۔
تو اس نے بہت سارے سرجندے رکھے ہوئے تھے، ساز بجانے والے، تاردار سازوں والے۔ تو ایک وقت اس نے مقرر کیا جب وہ ساز بجتے تھے تو سب لوگ اس کو گر کر سجدہ کرتے تھے۔ تو 4 لوگ پورے ملک میں ایماندار تھے، بابل شہر میں ہے بھی قیدی تھے لیکن ہے بھی ایماندار تھے۔ انہوں نے کہا اے بادشاہ، ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کرتے۔ اس نے کہا کیوں نہیں کرتے بھی؟ اس نے کہا ہم اپنے خدا کو سجدہ کرتے، ہمارا ایمان خدا پر ہے، ہمارا ایمان اس بت پر نہیں۔ تو بادشاہ غصے میں آ گیا، طیش میں آ گیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تم میرے بت کی پرستش نہیں کرو گے، میرے بت کی عبادت نہیں کرو گے، میرے بت کو سجدہ نہیں کرو گے، تو میں تمہیں آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دوں گا۔ انہوں نے کہا بادشاہ، جس خدا کی ہم عبادت کرتے ہیں وہ آگ کی بھٹی میں بھی ہمیں سلامت رکھے گا، وہ آگ کی بھٹی میں بھی ہمیں محفوظ رکھے گا۔ اس لیے ہمارا ایمان خدا پر ہے، تیرا ایمان بت پر ہے۔ ہم ایماندار ہیں، ہم تیرے بت کو سجدہ نہیں کریں گے۔ تو بادشاہ نے ایسا ہی کیا، حکم جاری کر دیا۔ انہوں نے کہا بادشاہ، ہمیں 10 دن کی مہلت دی جائے، پھر ہمیں آگ کی بھٹی میں پھینک دینا۔ انہوں نے 10 دن زیادہ روزہ رکھ کر دعا کی۔ جب وہ تیار ہو گئے آگ میں جانے کے لیے، اپنے ایمان میں اور مضبوط ہو گئے، تو وہ بادشاہ کے پاس خود بخود ہی آ گئے، بادشاہ ہمیں پھینک آگ کی بھٹی میں، ہم دیکھیں گے کہ تو بے ایمان ہے، ہم ایماندار ہیں۔ ایمانداروں اور بے ایمانوں میں خدا کیا مفہوم یا فرق رکھتا ہے۔ جب اس نے پھینکا تو آگ کی بھٹی کو 7 گنا اور تیز کر دیا۔ تو جن لوگوں نے ان کو باندھ کر آگ میں پھینکا، وہ پھینکنے والے لوگ مر گئے۔ اتنا سیک تھا کہ پھینکنے والے لوگ مر گئے۔ تو جو آگ کے اندر گئے اپنے ایمان کو مضبوط کر کے، ان کے بند بھی کھل گئے، ان کے بند بھی کھل گئے، اور وہ اپنے خدا کی عبادت آگ میں کرتے رہے، اپنے خدا کو سجدہ آگ میں کرتے رہے، اپنے ایمان میں آگ کے اندر جا کر بھی وہ سلامت رہے۔ تو خدا نے آسمان سے اپنے بیٹے کو بھیج دیا، اس نے آگ کو کیا کر دیا؟ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ شام تک آگ میں رہے، نہ ان کے بال جلے، نہ کپڑے جلے، نہ ان کے بدن میں کوئی آگ نے اثر کیا۔ تو جب شام کے وقت بادشاہ آیا، اس نے آواز دیا اے صدرک میثق عبدالجو، میں نے 3 آدمی آگ کے اندر پھینکے تھے، میں 4 دیکھ رہا ہوں۔ اے صدرک میثق عبدالجو، آگ سے باہر نکل آؤ۔ جب اس نے دیکھا کہ ان کے بال بھی نہیں آگ نے جلائے، کپڑے بھی نہیں جلائے، اور وہ خود بھی صحیح سلامت نکل آئے ہیں، تو وہ کہنے لگا اے صدرک میثق عبدالجو، تم ایماندار ہو، تم اپنے ایمان میں سلامت رہے ہو اور آگے بھی سلامت رہو۔ میں جھوٹا ہوں، میں بت پرست ہوں، تم بھی سچے، تمہارا خدا بھی سچا۔ آج کے بعد تمہارے خدا کے علاوہ کوئی کسی ذی حیات کی عبادت کرے گا تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آج میرا بت ناکام ہو گیا ہے،
میرا جادو ناکام ہو گیا ہے، میں جھوٹا ہوں، تم سچے ہو، تم بھی سچے، تمہارا خدا بھی سچا، تم اپنے ایمان میں مضبوط بھی رہے، سلامت بھی رہو، تو میں پورے ملک کا حاکم تجھے بنا دوں گا، اپنے ملک کے وزیر بنا دوں گا۔ اس کے بعد لوگوں نے شکایت کی دانیل کی کہ اے بادشاہ، ایک آدمی تیرے ملک میں ہے، وہ اسیر ہو کر آیا ہے، تو وہ تیرے بت کی عبادت نہیں کرتا، وہ ایک دن میں اپنے خدا کی عبادت 3 بار کرتا ہے، 3 بار دعا کرتا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا اس کو شیروں کی ماند میں ڈالا جائے۔ تو بادشاہ نے حکم دے دیا اس کو ڈال دیو۔ تو دانیل نے کیا کہا کہ اے بادشاہ، مجھے چند دن کی مہلت دی جائے، پھر مجھے بھی ڈال دینا۔ تو جب مہلت لے لی تو وہ اور مضبوطی سے دعا کرتا رہا کہ اے سمان کے خدا، میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا پرستار ہوں، میں دعا گو ہوں، میں عبادت گو ہوں، میں ایمان سے تیرے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں، میں نے کسی بت کو سجدہ نہیں کرنا، نہ میں نے کسی جادوگر کی بات مانی ہے، میں نے اپنے خدا پر ایمان رکھا ہوا ہے، میرا خدا مجھے شیروں کی ماند سے بچائے گا۔ تو جب مہلت اس کی پوری ہو گئی تو وہ بھی آ گیا بادشاہ کے پاس، اے بادشاہ، مجھے شیروں کی ماند میں پھینک، تو بے ایمان ہے، میں ایماندار ہوں، آج ایمانداروں کو خدا سلامت رکھے گا اور سلامت ہمیشہ رکھتا ہے۔ آج تجھے علم ہو جائے گا کہ میرا خدا تیرے شیروں کے منہ سے مجھے بچائے گا، میرا خدا تیرے شیروں کے منہ بند کر دے گا، میں صرف جا کر دعا کروں گا، شیروں کی ماند میں بھی جا کر دعا کروں گا، اپنے ایمان کو سلامت رکھوں گا، اپنے ایمان کو میں نے ٹھیس نہیں پہنچنے دینی، میں نے تیرے بت کی عبادت نہیں کرنی۔ تو جن لوگوں نے شیروں کی ماند میں دانیل نبی کو پھینکا تو دانیل شیروں کی ماند میں جاتے ہی دعا کرنا شروع ہو گیا، سجدہ ریز ہو گیا، خدا سے مخاطب ہو گیا، خدا کی عبادت کرنی شروع ہو گیا کہ اے خدا میری آواز سن، میں نے اس کے بت کو سجدہ نہیں کیا، اس نے مجھے بت کو سجدہ نہ کرنے کی سزا یہ دی ہے کہ شیروں کی ماند میں پھینک دیا ہے۔ تو خدا نے شیروں کے منہ بند کر دیے، فرشتے بھیجے، انہوں نے شیروں کے منہ کیا کیے؟ بند کر دیے۔ شیر آرام سے بیٹھے رہے، دانیل اپنے ایمان میں ثابت قدم رہا، ایمان میں سلامت رہا، ایمان سے دعا شیروں کے سامنے بھی کرتا رہا۔ تو جب دانیل کے پاس بادشاہ آیا صبح صبح، اس نے دیکھا کہ شیر دانیل کو کھا چکے ہوں گے، تو اس نے آواز دی، اے دانیل۔ دانیل نے کہا، اے بادشاہ میں حاضر ہوں، اے بادشاہ میں زندہ ہوں، اے بادشاہ میں خوشحال ہوں۔ تو شرمندہ ہو گیا ہے، میرے خدا نے مجھے سلامت رکھا ہے، میرے خدا نے تیرے شیروں کے منہ بھی بند کر دیے ہے، اس لیے کہ میں نے بت کی عبادت نہیں کی۔ تو بادشاہ نے کہا ہے دانیل سلامت رہ، زندہ رہ، خوش رہ۔ شیروں کی ماند سے باہر نکلا، جب باہر نکلا تو اس نے گلے لگا لیا، اے دانیل تو ایماندار ہے، تو سچا ہے، تیرا خدا بھی سچا اور میں جھوٹا ہوں، آج کے بعد تیرے خدا کے علاوہ کسی بت کی عبادت نہیں کی جائے گی،
آج میں نے بھی توبہ کر لی ہے، سارے بابل شہر کے لوگوں نے جو میرے بت کی عبادت کرتے تھے، میں نے اعلان کر دیا ہے آج کے بعد شدرک، میشک، عبدالجو اور دانیل کے خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کی جائے، کیونکہ خدا آسمان پر ہے۔ خدا وہ ہستی ہے جس نے آسمان کو بنایا، جس نے زمین کو بنایا، جس نے چاند، سورج، ستاروں کو بنایا، جس نے سمندر کو بنایا، چرند پرند کو بنایا، جس نے انسان کو بنایا، جس نے فرشتوں کو بنایا۔ میرے بت نے کچھ بھی نہیں بنایا، میری غلط فہمی تھی۔ آج کے بعد میرے ملک میں اگر کوئی بت پرستی کرے گا، کوئی جادو کرے گا، میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ آج کے بعد صرف خدا کی عبادت کی جائے۔ تو آج بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ہم نے دانیل کی طرح ایماندار ہونا ہے، ہم نے شدرک، میشک، عبدالجو کی طرح ایماندار ہونا ہے، ہم نے موسیٰ کی طرح ایماندار ہونا ہے۔ تو آج خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ آج ہم نے ایلیا کی طرح ایماندار ہونا ہے۔ ایلیا ایماندار تھا، ایلیا کا میچ جادوگروں کے ساتھ پڑ گیا، تو ایلیا نے کہا اے جادوگروں، اے بال بیگ سوامی کے پجاریوں، تم بت پرست ہو، تم جھوٹے ہو، تم جادوگر ہو، تم نکمے ہو، تم حقیر ہو، میں سچا ہوں، میں خدا کا طلبگار ہوں، میں خدا پر ایمان رکھتا ہوں، تمہارا ایمان خدا پر نہیں، تم میرا کچھ نقصان نہیں کر سکتے۔ تو آخر کیا ہوا؟ ایلیا نبی نے کہا 2 بیل لے کر آؤ، 1 بیل کی قربانی تم دو، 1 بیل کی قربانی میں دوں گا، جس کا بیل خدا منظور کرے وہی جیت جائے گا، وہی سچا ہوگا۔ انہوں نے بڑی خوشی سے قربانی کی، لکڑیوں پر گوشت کاٹ کر رکھ دیا، صبح سے شام تک دعا مانگتے رہے، پکارتے رہے، اے بال ہماری سن، اے بال ہماری سن۔ نہ کوئی جواب آیا، نہ قربانی بسم ہوئی۔ ایلیا نے چڑھا کر کہا اے بال کے پجاریوں، تمہارا بال سفر میں نہ ہو، تمہارا بال سویا نہ ہو، تمہارا بال سیر کرنے نہ گیا ہو، ضرور ہے کہ اس کو جگایا جائے تاکہ آپ کی دعا کو سنیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ اپنے آپ کو لو و لہان کر لیا، چھریوں سے، چاقوؤں سے، نصروں سے اپنے آپ کو زخمی کر لیا کہ اے بال، ایک آدمی دنیا میں ہے جو ایماندار ہے، ہم سب بے ایمان ہیں، تم ہی بے ایمان ہے جو ہماری آواز نہیں سن رہا ہے، ہم کیا کریں؟ ہماری آواز سن، اس قربانی کو منظور اور بسم کر۔ کوئی جواب نہ آیا۔ تو ایلیا نے کیا کہا؟ اب میری باری ہے، اب میرے ایمان کو آپ نے دیکھنا ہے، آج میرے خدا کو آپ نے دیکھنا ہے، میری دعا کو آپ نے دیکھنا ہے آسمان پر کیسے پہنچتی ہے۔ تو دانیل نے ایلیا نے کیا کیا؟ 12 پتھر زمین پر رکھے، بنی اسرائیل کے 12 بیٹوں کے نام پر، اوپر لکڑیاں رکھی، اوپر وہ بیل ذبح کر کے رکھا۔ جب بیل ذبح کر کے رکھا تو اس پر اس نے کہا 4 مٹکے پانی کا ڈال دو، یہ نہ کہنا کہ یہ لکڑی گیلی تھی، سوکھی تھی، یہ خود بخود ہی جل گئی ہیں۔ 4 مٹکے جب انہوں نے پانی کے ڈالے تو ایلیا نے کہا 4 مٹکے اور لے کر آؤ۔ جب وہ بھی ڈالے تو ایلیا نے کہا 4 مٹکے اور لے کر آؤ، 12 مٹکے پانی کے بھی اوپر گوشت کے اور
लकड़ों के डाल दिए। फिर अली ने कहा इसके चौगिर्द खाली भी बनवाओ, वो भी पानी से भर दो, ताकि ये ना कहना लकड़ियां सूखी थी, खुद बखुद ही जल गई हैं। आज मेरे ईमान को आपने देखना है। तो ऐसा हुआ, जब वो गोश्त तैयार हो गया, कुर्बानी तैयार हो गई, तो उसने कहा है वाल्मीकि स्वामी के पुजारियों, आए बेईमानो, आए बुत परस्तों, आए जादूगरों, तुम हजारों की तादाद में हो, मैं अकेला हूं, लेकिन मेरा ईमान मुझे महफूज रखेगा। मेरा ईमान खुदा को पसंद है, मेरा खुदा ईमान पर है, तुम्हारा खुदा बुत पर है। आज जो खुदा आसमान से जवाब दे वही खुदा है। तुम्हारे खुदा ने कोई जवाब तुम्हें नहीं दिया, तुम्हारे बुत ने कोई जवाब तुम्हें नहीं दिया। तो जब शाम हो गई तो एलिया मज़बा के नजदीक गया, कुर्बानी के नजदीक गया, तो उसने कहा आए इब्राहिम, ज़हाक, याकूब के खुदा, आसमान से आ गए, इस कुर्बानी को, लकड़ों को, पत्थरों को, पानी को, गोश्त को, हड्डियों को भस्म कर दे। इतनी दुआ उसने की तो आसमान से आग उतरी उनके सामने, तो सब कुछ भस्म हो गया। आज भी खुदा ईमानदारों की दुआ सुनता है। वो जितने जादूगर थे वो एलिया के सामने शर्मिंदा हो गए। उनमें से आधे लोगों ने एलिया की तारीफ करनी शुरू कर दी कि एलिया ईमानदार है, हम बेईमान हैं, आज के बाद हम भी ईमानदार के साथ रहेंगे, हम जादूगरों के साथ ना रहेंगे। तो ये जो लोग एलिया की तरफ हो गए, उसने कहा जादूगरों को पकड़ लो, इनको कत्ल कर दो, क्योंकि ये खुदा के दुश्मन हैं। जादूगर हमेशा खुदा की बात नहीं करते, वो खुदा के दुश्मन होते हैं। तो आधे से ज्यादा लोग एलिया ने क्या किया, जादूगरों के लोग कत्ल करवा दिए, इसलिए कि ईमानदार के सामने कोई बदरू नहीं ठहर सकती, ईमानदार के सामने कोई जादू नहीं ठहर सकता, ईमानदार के सामने कोई तवीज नहीं ठहर सकता, ईमानदार के सामने कोई बुत परस्त भी नहीं ठहर सकता। तो आज हमें बुतों को छोड़ने की जरूरत है, अपने ईमान को मजबूत करने की जरूरत है। तो आज बाइबल में लिखा है, लोगों ने बुत जो बना रखे हैं, उनके मुंह तो हैं पर वो बोलते नहीं, कान हैं पर वो सुनते नहीं, आंखें हैं पर वो देखती नहीं, हाथ हैं पर वो छूते नहीं, पांव हैं वो चलते नहीं, और उनके गले से आवाज नहीं निकलती। ज़बूर 115 में ये सब कुछ लिखा है। तो कोई भी इस बात पर अमल करेगा तो वो ईमानदार होगा। जो अमल नहीं करते वो आज भी बुत बनाकर दुनिया को सजदा करा रहे हैं। तो आज बुत परस्तों के अंदर खुदा वाला ईमान नहीं। तो ईमानदारों को खुदा क्या करता है, सलामत रखता है। तो इसी तरह एलिया ने क्या किया, एलिया ने ऐसा किया कि बहुत से मौजे किए, बहुत से मौजे किए, बगैर दुआ के उसने मौजे किए। अखिया बादशाह के सामने एलिया की तौहीन हो गई कि ये खुदा का बंदा है, ये खुदा से दुआ करता है, हम खुदा से दुआ नहीं करते, हमारा मुल्क एक पासे है, ये अकेला आदमी एक पासे है। तो उसने कहा है बादशाह, अगर मेरे ईमान को देखना है तो आज मैं जो कह दूंगा वो हो जाएगा, मेरा खुदा मेरी सुनेगा, तेरा जादूगर तेरी नहीं सुनेगा,
تیرا بت نہیں تیری سنے گا، کیونکہ بت پرست بے ایمان لوگ ہیں، وہ راست باز نہیں، ایماندار نہیں، دیندار نہیں، پرہیزگار نہیں، وفادار نہیں، وہ لوگوں کو پریشان کرتے ہیں۔ تو ایلیا نے کہا آج جو میں نے کہہ دینا ہے خدا نے مان لینا۔ ایلیا نے کہا خدا سے آج کے بعد جب تک میں نہ کہوں آسمان بند ہو جائے، آسمان سے بارش نہ ہو، آسمان سے اوس بھی نہ پڑے۔ تو 3.5 سال تک ایلیا کے کہنے سے بارش نہیں ہوئی۔ تو اور بھی دعاگو لوگ ہوں گے، جادوگر بھی بے شمار تھے، وہ 3.5 سال تک کوشش کرتے رہے کہ ہمارے کسی بھی طریقے سے خدا آسمان سے بارش برسائے، لیکن نہ برسی۔ 3.5 سال کے بعد انہوں نے ایلیا کو ڈھونڈنا شروع کیا، تو ایلیا نے دعا کی تو 3.5 سال کے بعد کیا ہوگا؟ بارش برسنی شروع ہوگی، کہ خدا ایمانداروں کی دعا سنتا ہے، خدا ایمانداروں کو مضبوط رکھتا ہے۔ اسی طرح اعمال کی کتاب میں لکھا ہے 5 باب 12 سے 16 تک، ایمانداروں کی جماعت ہر روز سلیمان کے برآمدے میں دعا کیا کرتی تھی، لیکن ان کے اندر کسی بے ایمان کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ تو جب وہ ایماندار ایک دل ہو کر، ایک ایمان ہو کر، ایک خیال ہو کر ہر روز دعا کرتے تھے بیمار لوگوں کے لیے، تو پطرس جب کسی سڑک پر گزرتا تھا تو لوگ اس کے سائے کے انتظار میں رہتے تھے کہ کسی بیمار پر پطرس کا سایہ پڑ جائے تو وہی شفا پاچے گا۔ لوگ اندھوں کو، لنگڑوں کو، بیمار لوگوں کو، پس مردہ لوگوں کو سڑکوں پر لٹا دیتے تھے، اس لیے کہ پطرس ایماندار تھا۔ جب پطرس ایماندار کا سایہ ہی کسی پر پڑتا تھا تو اسی وقت وہ ٹکڑا ہوتا تھا۔ اندھوں کی آنکھیں کھول جاتی تھی، بہروں کے کان کھول جاتے ہیں، بدرو گرفتہ آزاد ہو جاتے تھے، جادو کے ستائے بھی ٹھیک ہو جاتے تھے۔ تو آج ہم نے ایمانداروں کی طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے، ایمانداروں کی تلاش کرنی ہے، ایمانداروں کے ساتھ محبت کرنی ہے، ایمانداروں کے پاس بیٹھنا ہے، ایمانداروں کو خدا سلامت رکھتا ہے۔ تو آج میں ایک آدھ بات آپ کے سامنے خدا کے کلام میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ متی کی انجیل 21 باب اس کی 22ویں آیت پڑھیں گے بیشپ صاحب۔ متی رسول کی انجیل 21 باب 22 آیت، 21واں باب اس کی 22ویں آیت۔ اور جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب تم کو جو کچھ دعا میں ایمان کے ساتھ مانگو گے وہ سب کوئی تمہیں ملے گا۔ ایلیا نے ایمان کے ساتھ دعا مانگی تو 3.5 سال تک بھی نہ برسا، پھر ایمان کے ساتھ دعا مانگی تو بارش برسنی شروع ہو گئی۔ ایلیا نے ایمان سے کہا کہ اے ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خدا، آسمان سے آ گئے اس قربانی کو بسم کر دے۔ تو سب لوگوں کو دیکھتے دیکھتے کیا ہو گیا؟ آسمان سے آ گئی، قربانی کو بسم کر دیا۔ موسیٰ نے ایمان سے سمندر پر ہاتھ رکھا، سمندر 2 حصے ہو گیا۔ صدرک مسک عبدالجو ایمان سے آگ میں گئے تو آگ کو بھی خدا نے ٹھنڈا کر دیا اور وہ محفوظ رہے۔ دانیل ایمان سے شیروں کی مان میں گیا تو خدا نے فرشتے بھیج کر شیروں کے منہ بھی بند کر دیے۔ تو آج ایمانداروں کو خدا سلامت رکھتا ہے۔ تو ایمانداروں کے ساتھ درمیان یہ معجزے ہوں گے، وہ میرے نام سے بدروؤں کو نکالیں گے۔ تو آج میں آپ کے سامنے زبور 31
اس کی 23ویں آیت رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیشہ ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ تو موسیٰ 40 سال تک جادوگروں کے ساتھ مقابلہ کرتا رہا، کوئی جادوگر موسیٰ کا ایک بال بھی نہ بگاڑ سکا، کوئی جادوگر موسیٰ کے سامنے کھڑا نہ رہ سکا۔ ایلیا نے ہزاروں جادوگروں کو قتل کرا دیا، کوئی جادوگر ایلیا کا کوئی نقصان نہ کر سکا۔ ہاں جی، زبور 31 اس کی 23ویں آیت، خداوند سے محبت رکھو اے اس کے سب مقدسو، خداوند ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ کن کو سلامت رکھتا ہے؟ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ اے خدا کے لوگوں، خدا سے محبت رکھو، اے ایمانداروں خدا کے لوگوں سے محبت رکھو، سچے لوگوں سے محبت رکھو، کیونکہ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ اگر آپ سلامت رہنا چاہتے ہیں، اپنے خاندان میں خوشحال رہنا چاہتے ہیں، جادوگروں سے بچنا چاہتے ہیں، بدروحوں سے بچنا چاہتے ہیں، جنات سے بچنا چاہتے ہیں، تعویذوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو آج خدا پر ایمان رکھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ زبور 101 اس کی 6 آیت میرے ساتھ نکالیں گے۔ ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ خدا فرماتا ہے کہ ملک میں جتنے ایماندار ہیں، کسی قوم کا ذکر نہیں، کسی مذہب کا ذکر نہیں، کسی قبیلے کا ذکر نہیں، کسی انسان کا ذکر نہیں، کسی خاندان کا ذکر نہیں، ملک میں جتنے بھی ایماندار ہیں میری نظر ان پر ہے۔ آج آپ ایماندار ہونے کی کوشش کریں۔ لوگ فرقوں میں بٹ چکے ہیں، فرقوں میں ایمان نہیں پڑا۔ ایمان فرد واحد کا ہوتا ہے، انسان کا رابطہ خدا سے ہوتا ہے۔ تو خدا ایمانداروں کو کیا کرتا ہے؟ سلامت رکھتا ہے۔ ملک کے ایمانداروں پر خدا کہتا ہے میری نظر ہے تاکہ وہ میرے ساتھ رہیں۔ تو ایلیا نے بڑے ایمان سے پانی پر اپنی چادر کو مارا اور پانی 2 حصے ہو گیا۔ تو آج ایلیا کی طرح ہم نے ایماندار ہونا ہے، ایلیا کے شاگرد کی طرح، الیشا کی طرح ایماندار ہو۔ اس نے بھی پانی پر چادر کو مارا تو پانی پھر 2 حصے ہو گیا۔ آج دنیا دعوے دار بڑی ہے، دکھاوا بڑا ہے، لیکن ایسا معجزہ میں نے اپنی 40 سال کی لائف پہ نہیں دیکھا۔ 40 سال مجھے منادی کرتے ہو گئے ہیں، 40 سال لوگوں کا کلام سنتے ہو گئے ہیں، 40 سال ہی مجھے بھی کلام سناتے ہو گئے ہیں، لیکن جتنے معجزے میں نے بتائے ہیں، ایسا معجزہ اب تک کسی کے سامنے یا کسی کے وسیلے سے نہیں ہوا۔ تو ہم نے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، ایماندار ہونا ہے، راست باز ہونا ہے، دیندار ہونا ہے، پرہیزگار ہونا ہے، خدا کا تابع دار ہونا ہے۔ تو خدا نے کیا حکم دیا؟ پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ کوئی ابلیس خدا کے بندے کے سامنے اپنا کام نہیں کر سکتا، کوئی ابلیس کامیاب اپنے مقصد میں نہیں ہو سکتا، کوئی جادوگر خدا کے بندے کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا، کیونکہ خدا نے حکم دیا پس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔ ہم نے ایمان میں ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ خدا ایمانداروں کو سلامت رکھتا ہے۔ خداوند اسی کلام پر مجھے اور آپ کو برکت دے، آمین۔ آخر میں ہم اسٹیفن جان بھائی ہیں، ان کے لیے، بھائی فیبین ہیں آسٹریلیا سے، ان کے لیے، اور بھائی شہزاد USA سے، ان کے لیے، بھائی کامران اس کے لیے خاص طور پر دعا کریں گے۔ ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے،
شکر کرتا ہوں پیارے خداوند یسوع ناصری، میں جتنے لوگوں کے نام لیے گئے ہیں ان سب کے لیے دعا گو ہوں، باجی سنوبر کے لیے، انور کے لیے، مٹھو کے لیے، صبا کے لیے، بسرت کے لیے، فرا کے لیے، اللہ رکھی کے والد کے لیے۔ پیارے خداوند جتنے لوگوں کی درخواست ہمارے پاس ہے ان سب پر بشپ عمران اس کی ساری فیملی کی خوشحالی کے لیے آسمان سے تیرا فضل چاہتا ہوں۔ میں شراج کے لیے خاص طور پر دعا کرتا ہوں، اس کے ذہن پر تیرا قبضہ چاہتا ہوں، اس کے ذہن کو روشن کر، اس کے ضمیر کو روشن کر، تاکہ تہ دل سے تیری حمد، تیری تعریف، تیری شکر گزاری کرتا رہے۔ اور جتنے لوگوں کے نام میں نے لیے ہیں ان سب پر تیرا فضل چاہتا ہوں، تیری برکت چاہتا ہوں، تیری بخشش چاہتا ہوں، تیری قدرت چاہتا ہوں، تیرا جلالی ہاتھ آسمان سے ان پر اترنا شروع ہو جائے، ان کے گھروں تیرے پاک فرشتوں کا پہرا لگ جائے، تاکہ کوئی بد امنی ان کے گھروں میں نہ پیدا ہو سکے، کوئی ناچاکی پیدا نہ ہو سکے، کوئی ابلیسی قوت عمل دخل نہ کر سکے، بلکہ ان سب لوگوں پر، ان کے خاندانوں پر، ان کے کاروبار میں آسمان سے اپنی خوشحالی کا دروازہ کھول دے، آسمان سے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی برکت کا دروازہ کھول دے، اپنی شفا کا دروازہ کھول دے، اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے، اپنی دولت کا دروازہ کھول دے، تاکہ سب لوگ خوشحال ہو کر، صحت مند ہو کر تیرا شکر ادا کر سکیں۔ یسوع کے نام پر مانگتا ہوں، آمین۔ جس نے ہمیں سکھایا، اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض معاف کر۔ ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے لے کر اب تک ہوتی رہے، آمین۔